بیرسٹر صاحب آپ کے زمینی حقائق کیا ہیں؟ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت لگتا تو یہ ہے کہ ملک کے اندر ملک کے باہر پاکستان میں مزاحمتی سیاست کا استارہ بنے ہوئے، لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ذہنی مریض ہیں، یہ نشئی ہیں، ان کے ہاتھ میں ملک چلا گیا تو تباہ و برباد ہو گیا ہو، اور اب اس نہج پر آ گئے کہ یا تو وہ یا تو ہم، اس کے لیے جو کرنا ہوگا کر گزریں گے۔ جی شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ بڑے جارحانہ اور جذباتی طریقے سے آپ کے مہمانوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ میں اپنی رائے دوں گا اور میں نے بالکل بڑے تحمل سے سنی ہے، تو اس لیے مجھے پھر اس میں انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی رائے میں کہ آپ کے دونوں مہمانوں نے 80% گفتگو جو کی ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو تو میں اپنے طریقے سے عرض کروں گا۔ میں اس میں سے کوشش کروں گا کہ میں ایشوز پہ بات کروں۔ ظاہر ہے شخصیات سے میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ظاہر ہے منسوب کرنی ہے اگر کوئی بات کسی ایشو سے، تو کسی شخصیت نے کوئی بیان دیا ہے تو میں اس سے منسلک کرنا اس کو ضروری سمجھوں گا۔ میں آپ کو پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مین ایشو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے، جو 1973 کا آئین ہے، جو اس وقت جس رنگ روپ میں ہے وہ، اور وہ 2017 اور 18 میں بھی اسی طریقے سے رائج تھا جس طرح وہ آج رائج ہے، اور 2017 اور 18 میں اسی طرح تمام ادارے آئین کے جو ماتحت کام کرتے ہیں وہ اسی طرح موجود تھے۔ اب اس میں کسی کے حق میں کوئی تھا یا کسی کے خلاف کوئی تھا، سیاست میں تو ایسے نشیب و فراز آتے ہیں، میں اس کی سیاسی پہلو پر نہیں روشنی ڈالنا چاہتا، میں محض آئینی پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ پہلی بات تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، فواد چودھری صاحب نے اس کو اپنے طریقے سے اس کی تشریح کی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ گینگز کا کوئی جس طرح کہ گینگ کی طرح پاکستان کو چلانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ میری تو دو چار روز سے یہ بات میرے ذہن میں تھی، میں نے اس کے بارے میں پبلک سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں، آج میں دوبارہ دہراتا ہوں، میرے اس تھوڑے بہت شک کو یقین میں تبدیل کر دیا رانا صاحب کی گفتگو نے۔ وہ ان کی زبان گینگ شینگز کو چھوڑ دیں، ایک سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر والی تھی کہ جمہوریت ہو نہ ہو، آئین ہو نہ ہو، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اور جو ہمیں کرنا ہوگا ہم کریں گے۔ یہ زبان کس طرح کی ہے؟ آئینی الفاظ میں یہ زبان جو ہے یہ آئین سے ماورا زبان ہے، اور یہ زبان جو ہے وہ ایک مارشل لا کی زبان جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی اس سے جو ہے اسمیل آتی ہے، اس طرح کی جو انہوں نے بات کی۔ دوسری جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے کہ الیکشن 4 سال میں ہو یا 5 سال میں ہو، میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام، جس کو انگریزی میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں، اس کا ایک ستون ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب ستون کا لفظ میں جتنا زیادہ اس پہ زور دے کے کہوں، اس کا ستون ہوتا ہے، اس کا ایک جلی حرف ہوتا ہے، اس میں ایک پتھر کی لکیر کی طرح ایک چیز پارلیمانی نظام میں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کسی بھی ایوان کا جو ہے وہ بلا جواز بلا وجہ اس کے پاس کلی اختیار ہے، ایبسولوٹ پاور ہے کہ وہ جس ایوان کا قائد ہے اس کو وہ تحلیل کر سکتا ہے، وہ 10ویں دن کر دے، وہ 15ویں دن کر دے، وہ 4تھے سال کر دے، وہ 3رے سال کر دے، یہ ایک کلی اختیار ہے۔ اور جو پوزیشن مریم نواز نے لی ہے اور ان کے چچا جان نے جو لی ہے اپنے خط میں، وہ اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ جو چیف منسٹرز ہیں وہ اپنی اسمبلیز کو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں، اور وہ اس کا مشورہ اگر اپنے گورنر کو بھیجیں تو وہ نہ بھی توڑے تو وہ 48 گھنٹے میں خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ آج کل بھی آرٹیکل 58(2)A جو ہے، 58(2)B ایک الگ چیز تھی جو اب نکال دی گئی ہے، وہ صدر کا اختیار تھا، یہ ایک کلی اختیار ہے، یہ ہر پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی اس بحث کے اندر، اور خاص طور پہ نون لیگ اور الیکشن کمیشن اور PDM گورنمنٹ اپنی ساری بحث کے اندر اس کی کلی طور پہ نفی کر رہی ہے اور اس کو صفر پہ لے کے جا رہی ہے۔ اور یہ آئین کی خلاف ورزی محض نہیں ہے، یہ تو آئین شکنی کے آئین سے، یہ ٹھیک میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، دیکھیں ہزاروں ریٹیں ہوتی ہیں، وہ چیلنج ہی کرتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے معیار کے اوپر کسی ایکشن کو یا کسی لیجسلیشن کو، تو وہ انکانسٹیٹیوشنل اس کا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئین شکنی ہے، وہ روز ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک بنیاد کے اوپر آپ آئین کی بنیاد پہ ایک وار کر دیتے ہیں تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور ایلیمنٹ ہے، وہ ہے توہین عدالت کا، کہ جب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ آپ 90 دن تو آئین ویسے ہی کہتے تھا، عدالت نے آپ کو ریمائنڈ کیا ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے کہ آپ کرائیں، اور چھوٹی موٹی اس سے بیر منیمم اگر تجاوز ہو سکتا ہے تو کریں۔ اب ہم نے پٹیشن کر دی ہے،
اس میں ہماری پوزیشن یہی ہے کہ جو ایکشن الیکشن کمیشن نے لی ہے یہ نہ صرف آئین سے انحراف ہے، یہ آئین کی تنسیخ کے مترادف ہے، یہ آئین کی ترمیم کے مترادف ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے۔ اب سپریم کورٹ کے دیکھیں اس بات پہ اختلاف یا اتفاق میں نہیں سمجھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب کو متفق ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے آئین کی تشریح کے لیے سب سے آخری فورم سپریم کورٹ ہی ہے، وہ اس کی تشریح کر دے گا۔ میں یہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مثال اگر قائم ہوگی آج اور ابھی، میں صرف بات مکمل کر رہا ہوں، یہ مثال اگر آج قائم ہوگی کہ الیکشن ابھی سے چلا جاتا ہے اکتوبر پہ، تو یہ اکتوبر میں بھی پھر نہیں ہوگا۔ آپ بات مجھے مکمل کر دیجئے گا وقفے کے بعد، ٹھیک ہے؟